پھر گلی گلی محلہ محلہ جا کے دھکے مت کھانا، بس فقط سیدہ زہرا کے بابا کا نوکر بن جانا۔ جیسے ہی تم ان کی نوکری کو قبول کرو گے، فقط اطاع اللہ، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ تم میرے محبوب کی نوکری قبول کرو گے، میں تجھے قبول کر لوں گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تم فقط سرکار کی غلامی کرو، میں اسی وقت تمہیں اپنا بندہ بنا لوں گا۔ بس آپ کے لیے صرف ایک قرآن پاک سے نظیر دکھانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو اگر میں آیات کا مجموعہ عرض کروں تو شام تک بیٹھا رہوں گا۔ حضور ایک آیت ہے یہاں پہ کہ جب مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہ حضرت بلال نے گولیاں دوتے لیٹ لیٹ کے دیکھ لیا۔ حضور کی بلا ایک بوڑھی عورت تھی سمیہ جس کا نام تھا، 80 سال کی عورت تھی، چل نہیں سکتی تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے جس دن کلمہ پڑھا تو ابو جہل نے مکہ میں راستے میں روک لیا۔ اس نے کہا او بڈھڑی، تیری اوقات کتوں آئی ہے اتنی؟ تو میرے خداواں نو لات منات عزا ہبل نو چھوڑ کے فقط ایک خدا کو مان کے آئی ہے جو نظر نہیں آتا، جس سے بات نہیں ہو سکتی۔ تجھے پتہ نہیں محمد نے کون سا سبق پڑھا دیا؟ 80 برس تیرے گزر گئے میرے پڑوس کے اندر، آج تک غریب سمجھ کے میں نے تمہارا خیال کیا ہے، آج بھی غریب سمجھ کے تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ میرا جملہ سنیے گا، اور میں قبلہ پیر صاحب آپ بیٹھے ہیں، آپ اگر تھوڑا سا شفقت فرما دیں تو میں گھر تک خوش جاؤں گا۔ تو اس ابو جہل نے کہا کہ میں تجھے آج پھر مہلت دیتا ہوں، جا تجھے ایک رات کی مہلت ہے، صبح آ کے بتا دینا کہ تو نے محمد عربی کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ وہ عورت جو چل نہیں سکتی تھی، انتہائی غریب تھی، گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے زور سے لاٹھی کو پرے پھینک دیا، کمر سیدھی کر کے سینہ تان کے کھڑی ہو گئی۔ اب وہ جملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری 32 سال کی محنت ہے۔ ابو جہل کو آواز دے کر کہا او سردار، اپنی طاقت کے نشے میں نہ رہ، تو اس سے کس کافر نے مہلت مانگی ہے؟ تیرے کو مہلت کیڑے ویلے منگی ہے؟ یہ ایک رات کی مہلت دیتا ہے تو مجھے؟ کس نے مانگی ہے مہلت؟ جاؤ اپنے جبر کے سارے تیر آزما لو۔ اب میں نے سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کر لی ہے، اور مجھے یہاں سے سبق ملا ہے کہ میں سب کو چھوڑ کے گزارا کر سکتی ہوں۔ سیدہ زہرا تیرے بابا کا دامن چھوڑ کے گزارا نہیں ہوتا۔ تو اپنا جبر آزما نا، تو اس سے جو ہو سکتا ہے کر۔ کہتے ہیں کہ اس نے 2 اونٹ منگوائے۔ اس حضرت سمیہ عورت جو تھی 80 سال کی، ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، اس کا منہ ادھر کر دیا، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ باندھا، اس کا منہ ادھر کر دیا۔ اب دونوں اونٹ چلیں گے، ایک بوڑھی عورت کی طاقت کیا ہے؟ اور میں ممبر پہ بیٹھ کے حضور کہہ نہیں سکتا کہ میری اس ماں ہے نا ہم سب کی، وہ بوڑھی عورت، اس کے حوصلے کو داد دیجیے کہ آخری وقت میں اس کی نازک جگہ پر اس ظالم نے نیزے سے وار کیا۔ جب موت آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی تھی، اس وقت ان کا بیٹا حضرت عمار بھاگ کے گئے تو جا کے اپنی ماں کا سر گود میں رکھ لیا۔ سونی اماں جی گل سمجھ آوے تو سناواں سونا، سونی اماں رو رو کے تو نہ مر، اس ظالم نے بعد مینوں بڑے مینے دینے کہ دیکھیا میں تیری ماں نو کہ میں روا روا کے مارے، ماں مرنا تو ہے، یہ مسکرا کے مرو۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کوئی غم کے آنسو تھوڑی ہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔
چل میں نہیں سکتی، کھڑی میں نہیں ہو سکتی، مقابلہ میں نہیں کر سکتی، جنگ کے میدان میں میں نہیں جا سکتی، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ ہنے نوکری کیتی ہے، ہنے شہادت مل رہی ہے، اور وہ بھی اسلام دی پہلی شہیدہ۔ اب وہ بچہ ماں سے اس طرح پیار سے بات کر رہا تھا۔ اب تھوڑی بات مشکل ہے، میں جب بھی کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری نالائکی کے باوجود میرا یہ جملہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ماں نے پتہ کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹا میرا سر جو ہے نا وہ اپنی جھولی سے نکال دے، خاک پہ رکھ دے۔ کہ اماں کیوں ہے؟ ہن میں یہاں پہ مشکل ہے میرے لیے، اگر آپ سمجھ لیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ کیا ہے مشکل؟ ہے مشکل میرے لیے، یہ صرف میں کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، میں جویں کیویں خود مر لانگی، تو جا نہ ذرا میرے سونے کول۔ کیونکہ میں نے سارے لیکچر اردو میں دینے ہوتے ہیں، یہ سال سے میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا اچھا میں جیسے تیسے مر لوں گی، تو جا میرے محبوب کے پاس۔ پیر سلطان علی شاہ صاحب آپ کے توسل سے مجھے لگی لپٹی کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے پورے پاکستان میں اکثر نہ پیروں سے بنتی ہے، نہ مولویوں سے، نہ خان سے بنتی ہے، نہ چودھریوں سے بنتی۔ آج بھی میرے ادارے میں تقریباً 32 بچیوں کا دورہ حدیث کا امتحان ہو رہا ہے، تنظیم المدارس کا، میرے ادارے میں۔ آپ نے تو ہزاروں گھروں میں یہ چراغ جلائے ہیں، اور میرے شہر سے جا کے پوچھ لیجئے، سن 95 سے آج تک نہ میں نے تنخواہ لی ہے، سیدہ زہرا کے ٹکڑوں پہ گزارا، اور آج تک میں نے اپنے ادارے کے لیے فنڈ نہیں کیے۔ اپنے دوستوں سے کبھی کہہ لیتا ہوں یار بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے، مالک کرم کر دے، لیکن باقاعدہ میں نے بیٹھ کے چندہ نہیں کیا۔ آج بھی جا کے دیکھیں تو میرے ادارے میں امتحانات ہیں، وہ میرے سیکرٹری ہوتے ہیں غلام رسول صاحب، وہ ساتھ نہیں تھے۔ یہ تو مہربانی کی چودھری عابد صاحب نے، یہ میرے شہر کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اور انہوں نے تحریک لبیک میں الیکشن بھی لڑا، اور پھر اب یہ نیکسٹ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے، یہ میرے ساتھ۔ میں نے کہا جی لوگ کیا سمجھیں گے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، یہ بھی سیدہ زہرا کے بڑے نوکر ہیں۔ سید سلطان علی شاہ صاحب اس عورت نے کہا کہ میرا سر اتار دے جھولی سے، جلدی کر، اب دیر برداشت نہیں ہوتی، بھاگ جا میرے محبوب کو، جلدی جا میرے محبوب کے پاس۔ اماں کیا کہنا ہے؟ اب میں لفظ سناؤں گا، اگر آپ کے در احساس پہ دستک ہو تو مجھ غریب کے لیے دعا کر دیجئے گا کہ سیدہ زہرا پاک مجھے اپنے در کا کتا سمجھ کے قبول کر لیں، حضور اپنے در کا سگ سمجھ کے قبول کر لیں۔ غور فرمائیے گا جو بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بھاگ جا میرے آقا کو جا کے پیغام دے۔ سناؤں جی؟ میرے آقا کو جا کے پیغام دے۔ اماں کیا کہنا ہے؟ کیا جا کے بس اتنا ہی کہیں، اتنا ہی کہنا ہے۔ بوڑھی کہتی تھی جڑی میری اوقات سی سونا میں نبھا چھوڑی ہے۔ شاید اگر بات آپ کے دل تک آئی ہو، پیر سلطان علی شاہ صاحب آپ نے بھی یہی کہنا ہے، سونا جڑے حالات رہ کے بنگالی شریف کے اندر میں دین دی خدمت کرنی سی وہ میں کر چھوڑی، جتنے لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بچیاں جہاں علم حاصل کر رہی ہیں قرآن پاک کا، قال اللہ و قال رسول کی صدا ہے۔ میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ جگہ کیسی ہے، یہ جنگل میں منگل کیسا لگ گیا۔ اب غور سے سنیے گا جو بات کہنے چلا ہوں۔
اس عورت کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سونا جڑی میری حیثیت سی نا میں نبھا چھوڑی ہے، میرے کو کک سی تے باویں لکھ سی تے باویں جان سی، جو کچھ سی میں دے دیتا تیرے نام ہوتے، میں اپنی حیثیت کے مطابق نبھا کے جا رہی ہوں۔ اے سیدہ زہرا کے بابا ہن قبر جانے تے سونا مدینے والا جانے۔